أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم لوگ اکٹھے ہوں اور مل کے قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر ہم پڑھ سکیں الحمدللہ ہم لوگ قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر میں سلولی چلتے ہوئے سیمسٹر 2 میں داخل ہونے کے بعد اب ہم 15th سورہ پہ آ چکے ہیں 15th سورہ آف کورس اینڈ ریولیشن آرڈر جس سیکوینس میں قرآن نازل ہوا اس سیکوینس میں یہ 15th سورہ ہے اور وہ کون سی سورہ ہے سورہ الکوثر لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ العادیات کی تھی اور کوئک سا آج میں آگے جانے سے پہلے آپ کو بڑا کوئک سا میں بھی 5-6 منٹس 7 منٹس کا ایک اوور ویو بھی دینا چاہتی ہوں تاکہ ہم لوگ بالکل ٹریک پہ رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کن کن صورتوں میں کیا مین ایسپیکٹ تھا جو ہم نے کور کیے یا مائل سٹونز تو خیر بہت ڈیٹیل بھی بات چلی جاتی ہے بٹ جسٹ اے کوئک گلانس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ آف کورس سورہ علق سے سٹارٹ ہوئے تھے اور سورہ علق سے سورہ مزمل تک جو 4 صورتیں ہیں پہلی 4 صورتیں وہ سورہ علق سورہ مدثر سورہ مزمل اور پھر سورہ قلم قلم بعض اوقات سیکوینس میں آتی ہے کہ وہ 3rd نمبر پہ آتی ہے اور بعض میں کہ وہ 4th پہ آتی ہے بہرحال یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ انٹروڈکشن آف اسلام ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینگ میسنجر یہ ان کا انٹروڈکشن تھا وہاں کی کیا سچویشن کیا حالات تھے جو مکہ کی سوسائٹی کے وہ یہاں پہ اور کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزیشن میں کھڑا ہو گیا یہ ان صورتوں کے اندر یہ بیسک ایک انٹرو تھا اور اسلام کا بھی انٹرو اور میسج جو بیسک میسج پہنچانا تھا کہ اب رب جو ہے وہ صرف کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور اس کے بعد پھر ایک دم امیڈیٹ ریاکشن کیا آنا شروع ہوا وہ ان پہلی 4 صورتوں میں کچھ حد تک اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا اس کے بعد جو 5ویں سورت تھی ہماری سورہ الفاتحہ وہ پہلی پوری سورہ تھی جو نازل ہوئی اور دس سورہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا ابھی بھی دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دس سورہ از فاؤنڈیشن آف عقیدہ آف اسلام یہ اسلام کے جو عقیدہ ہے اس کی فاؤنڈیشن سیٹل کرتی ہے یعنی یوں سمجھیں کہ ہول روڈ میپ کہ واٹ اسلام از اباؤٹ اسلام ہے کیا یہ پورا کا پورا ایک روڈ میپ دیتی ہے پھر نیکسٹ ہماری جو
छठी सूरह थी, वो सूरह थी सूरह अल-मसद। और ये सूरह जो थी वो स्पेशली थी, इट वाज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल जो मक्का में चल रही थी, कुफार और इस्लाम के दरमियान। जो अबू लहब जो कुफार को लीड कर रहा था, और था भी वो कौन, वो ब्लड रिलेटिव था सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताया था। अरब में चचा ही कहते हैं सारे, लेकिन बहरहाल हम उर्दू स्पीकर्स जो हम कहते हैं कि जो हजरत अब्दुल्ला सैयदना अब्दुल्ला थे, जो सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उनसे बड़े भाई थे ये था अबू लहब जो था। तो ये ब्लड रिलेटिव, इतना क्लोज रिलेशन, और उसके बावजूद वो उसने कितनी अज़ियत तकलीफ सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने और उसके हाउस होल्ड से, यानी उसकी बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हमेशा स्टार्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज, मतलब मेजर 2-3 चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपनी ही फैमिली में इतनी ऑपोजिशन, और इस हद तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जाके ये घर-घर नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मजनून और पागल डिक्लेयर करता था ये अबू लहब। ख़ैर उस वक़्त हमने पढ़ लिया कि फिर इसके क्या-क्या और एंगल्स हैं इस तफ़सीर के। फिर सूरह 7वीं जो सूरत थी, सूरह तकवीर थी। सूरह तकवीर में मैंने आपको बताया था कि वो पहली सूरत है स्टार्टिंग, जिसके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सोशल इश्यूज़ को पहली दफ़ा सोशल इश्यू को हाइलाइट किया, और औरत का जो हुकूक थे, एक बच्चे के हुकूक, उसके ऊपर फिर इसमें बात हो रही है। सूरह से मक्का की सोसाइटी में जो सोशल इश्यू का कैसे टैकल करना था, या कैसे कौन-सी चीज़ें पहले सेटल करनी थी सोसाइटी में, उसकी फाउंडेशन इस सूरह से सेटल होना शुरू हुई। उसके बाद सूरह आला और लैल देखी, उनके अंदर भी डिफरेंट मैसेजेस थे। मैंने आपको बताया था कि सूरह आला में मसलन मैंने आपको बताया था कि अ जो इंसान की जिबिल्लत है, वो मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगर जिन लोगों ने मिस किया प्लीज़ वो सूरह आला को दोबारा जाके सुनें। उसके जो आयत नंबर 2-3 हैं, वो बहुत अहम है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इसकी तफ़सीर जाके आयत नंबर 3 की लाज़िम सुनें, मतलब वो आपको लगेगी कि ये वो ऐसी चीज़ है जो हम ना पता होने की वजह से वी आर मिसिंग आउट ऑन द मेजर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। यानी हम लोग वाक़तन वो लेसन्स लाइफ के मिस कर रहे हैं, या उस अंडरस्टैंडिंग के बगैर, जो कि हमें और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को पता होने चाहिए, और ना पता होने की वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद सूरह लैल में वो पहली आयत थी जो अल्लाह ने हुक्म दिया करने को कि क्या करें, कि आता वत्तका, के व अम्मा मन आता वत्तका, कि जिसने दिया, गिवर्स, गिवर मोड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मोमिन को गिवर मोड ऑन करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहला जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया अब मोमिनीन को, वो क्या था कि वो गिवर मोड में आ जाएँ। इट्स नॉट अबाउट मनी, कि आता देना सिर्फ मनी नहीं, बल्कि हर चीज़ देने वाले। और फिर गिवर मोड को आपको पता है कि अब साइकोलॉजिकली इसका कितना अच्छा इफ़ेक्ट होता है। ऑक्सीटोसिन बेस्ड चीज़ है कि आप देते हैं, दूसरों को सैक्रिफ़ाइस करते हैं, दूसरों को जब आप अपने आगे रखते हैं, तो आपकी बॉडी से एक स्पेशल केमिकल रिलीज़ होता है, जो आपको इंतहा दर्जे की सैटिस्फैक्शन और अमन और खैर और जो अंदर की जो कंटेंटमेंट है, वो अता करता है। खैर फिर हम सूरह अल-फजर के ऊपर आए। सूरह फजर में हमने देखा कि ये इम्पोर्टेंट सूरह इसलिए थी, मैंने आपको बार-बार बताया था कि सूरह अल-फजर के बाद जो थी वो वही एक तो स्टॉप हो गई थी, और इस सूरह में पहली दफ़ा सूरह अल-फजर में पिछली कौमों का ज़िक्र आया, आद, समूद, फ़िरौन का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके साथ क्या किया, और अहले मक्का को पिछली कौमों का ज़िक्र करके उनको कुरैश को उनको ये बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ऑल अथॉरिटी। ख़ैर उसके अंदर और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैं एक-एक पॉइंट खाली उठा रही हूँ। फिर सूरह दुहा और सूरह इंशिरा आई। सूरह दुहा जो थी वो वही के गैप के बाद आई,
اور بہت امپورٹنٹ میسج جو اس میں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ یقین دلایا ہی دلایا، لیکن اصل میں کفار کو بتانا مقصود تھا کہ جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ ٹو ابینڈن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سورہ انشراح میں جو 2 دفعہ ہمارا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا آیا کہ ہر مشکل کے ساتھ دوہری آسانی ہے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ. پھر سورہ عصر کا نزول کہ آسان، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مفسرون نے بھی لکھا اور صحابہ اکرام نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ اگر یہ واحد صورت ہوتی قرآن میں نازل ہوتی تو یہ کافی ہو جاتی سورہ العصر. اور اس صورت کا جو گریٹسٹ امپیکٹ تھا وہ یہ کہ all human beings are losers except those کہ مثلا اور سارے کے سارے لوزرز ہیں. آج ہماری جو لوزرز کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابقت سے ذرا چیک کریے. ہم سوچتے ہیں کہ لوزر وہ ہے جو جاب لوز کر گیا، لوزر وہ ہے جو فیل ہو گیا، لوزر وہ ہے جس کا پلان کوئی اس نے بنایا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا، یا لوزر وہ ہے جو مطلب کسی خاص گول اس نے سیٹ کیا اور وہ اس کی طرف وہ پرسو نہیں کر سکا. تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ لوزر یہ ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اس سورہ عصر میں کیا بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی تو ہر انسان خسارے میں ہے. لوزر صرف وہ نہیں ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ you are not loser if you have ایمان. You are not loser if you are doing عمل الصالحات یعنی نیک صالح اعمال کر رہے ہیں. You are not loser if you are not if you are you are not loser if you are establishing and supporting حق وتواصوا بالحق. And you are not loser if you are being persistent on goodness. آپ صبر کیے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے راستے پہ جمے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے آپ نے اپنے آپ کو حق پہ جما کے روک کے رکھا ہوا ہے. اور نہ صرف خود کو رکھا ہوا ہے، آپ دوسروں کو بھی روک کے پکڑ کے لا رہے ہیں اور جمنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اصل ڈیفینیشن ہے. اور آج کی کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو یو آر ناٹ لوزر اف یو آر لوزنگ فائٹس ان، اگر پیلسٹائن میں لوز کر رہے ہیں، کشمیر میں لوز کر رہے ہیں، بظاہر اگر ہم لوز کر رہے ہیں تو دس از ناٹ لوزنگ. اللہ himself is telling you کہ اگر آپ ایمان پہ پکے ہیں، اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوزر نہیں ہیں. تو بظاہر ایک جنگ ہارنے کی وجہ سے یا مظلوم کیپیسٹی میں ہونے کی وجہ سے پھر وہ کوئی ان کو لوزر کیسے ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ وہ باقی ساری چیزیں کوالیفائی کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ڈیفینیشنز کو ری ڈیفائن کرنا ہے ان صورتوں کی روشنی میں، اور اسپیشلی سورہ عصر کی روشنی میں. اس کے بعد سورہ العادیات ہے، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اور اس میں جو شروع میں گھوڑوں کا اور گھوڑوں کے بعد جو اس کا ذکر آیا کہ ان کی دوڑ اور ان کا بھاگنا اور ان کی جو سبمیشن اور ان کا جو فیتھفل ٹورڈز دیئر ماسٹر، کہ کیسے وہ فیتھفل ہوتے ہیں اور کیسے وہ لگ کے اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر وہ اپنے مالک کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو پھر انسان کو کہا گیا کہ انسان کون ہے؟ ایک انسان ایسا ہے جو ایک مطلب انسان کیسے ہیں جو ڈینائل موڈ میں رہ جاتے ہیں. لکنود ان الانسان لربہ لکنود کہ وہ اللہ کے فیورز کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر بیسٹو کرتے ہیں، جو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قائم ہمارے اوپر اتنی بلیسنگز، رحمت، فضل، کرم، نعمتیں، اتنا سارا کچھ ہے، تو ہم سارا ٹائم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو ڈینائی کر دیتے ہیں. تو یہ اس صورت کا ذکر. اور پھر اس بات کا ذکر کہ کیسے جو مال ہے وہ ریزن بنتا ہے اس ناشکرہ انسان اس لیے ہے کہ ون آف دا ریزن اس کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے. اور
اسی طریقے سے وہ آخرت میں اس کا جو آخرت کے بارے میں یقین ہے وہ بہت کمزور ہے. اگر وہ اپنی قبر کو اور اپنے حشر کے جس دن وہ اٹھایا جائے گا اور وحصل ما فی الصدور اس کے سینے سے جس دن سارا کچھ نکال کے سامنے لایا جائے گا اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ الٹیمیٹ اتھارٹی ہونے کے اتھارٹی ہوں گے بھی اور اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز بھی کریں گے, تو اس دن کو اگر ہم یاد رکھیں تو ہم لوگ اتنے غافل نہیں ہو سکتے. اور اسپیشلی جو یہ جو گھوڑوں کا ذکر کر کے شروع میں جو گھوڑوں کا جو پورا ایک سین پکٹوریل وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اینڈ آف دا ڈے جو وکٹری مسلمانوں کے پاس آ کے رہے گی, جب گھوڑے جنگ میں لڑائے جائیں گے, گھوڑے جب وکٹری لائیں گے لوگوں کے لیے, مطلب یہ جو سارا ایک سین ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان الٹیمیٹلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ مشکل ترین ٹائم تھا, جب سورہ عادیات نازل ہوئی, مسلمانوں کے اوپر بہت تنگی کا ٹائم تھا, تو انہیں یہ سین دکھا کے الٹیمیٹلی کہ مسلمان جا کے کیا ہوں گے, ان کو وہ جنگ لڑیں گے اور ان کو وکٹری حاصل ہوگی. تو یہ ٹوٹل ایک سین سنیریو تھا جو آج کی صورت سے پہلے میں نے بتا دیا ہے. اور اب ہم لوگ کوئکلی آتے ہیں سورہ الکوثر کے اوپر, اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ کے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی آیات پہ جاتے ہیں. بہت ڈیپ, بہت زیادہ معنی والی آیات ہیں اس کی. تھوڑا سا انشاءاللہ ہم لوگ ڈیپر لیول پہ معنی کے اوپر جائیں گے, لیکن بیفور دیٹ ہم اس کا تھوڑا سا اب اسپیسیفک وے میں اس سورہ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ اس ساری صورتوں کا جو جسٹ بھی کیا ہے, تو ناؤ کیا ہو رہا تھا یہاں پہ, what was exactly happening around from the time محمد صلی اللہ علیہ وسلم started receiving وحی, اسی وقت سے مکہ میں جو اسٹرگل شروع ہو گئی اس کا ہم نے ذکر بھی کیا, کیونکہ جو یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مکہ کی لیڈرشپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, ان کے عقائد کے خلاف, ان کے معاملات, ان کے ظلم, ان کے ویلیو سسٹم, ہر چیز ان کا روٹن جو ویلیوز تھیں مکہ کی اور مکہ کی لیڈرشپ کی, ان سب کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے. پہلی ہی سورہ میں, سورہ علق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کی آخری آیت تھی بسم اللہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب, یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ ضرور کریے گا. تو کلا لا تطعہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں, لا تطعہ اس کی پیروی نہ کرو, یعنی ابو جہل کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے, ابو جہل اینڈ دا مائنڈ سیٹ, ابو جہل اینڈ فالوورز, ابو جہل اینڈ اس طرح کے لیڈرز کی پیروی یا اطاعت نہیں کرنی, یعنی پیور سول ڈس اوبیڈینس کی بات, کہ آپ ان کو فالو نہیں کریں گے, آپ ان کے بنائے ہوئے نظام کو فالو نہیں کریں گے, آپ ان کی جو انہوں نے لاز اینڈ ریگولیشنز اور یہ جو اپنے آپ کو لا میکر بنائے بیٹھے ہیں یا اپنے آپ کو انصاف سے اوپر سمجھتے ہیں, یہ آپ ان کو فالو نہیں کریں گے, ان کے راستے پہ آپ نہیں چلیں گے. تو جب مکہ کے جو لیڈرز تھے, جب انہوں نے جیسے ابو جہل ہو گیا, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا قرآن کی آیت سے بھی, اور ولید بن مغیرہ, اسی طریقے سے ابو لہب ہو گیا, تو یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے, ہم لوگ کیا ہیں, لیڈرز تو تھے لیکن لیڈرز کے ساتھ اپنے آپ کو رب کہتے تھے. مراد یہ کہ ہم لا میکرز ہیں, ہم جو کہیں گے ہمیں لوگ مانیں گے, ہماری لکھی ہوئی کانسٹیٹیوشن اور اس کے لا کے اوپر عمل کریں گے, یہ مطلب ان کا بلیف تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ یہ سچ نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے, آپ لوگ لا میکرز نہیں ہو سکتے, تم میں سے کوئی بھی لا میکر نہیں ہے. لا میکر کون ہے, کون کس کو سوسائٹی کا لا بنانے کا یا انسانوں کے بارے میں لا بنانے کا, جس سوسائٹی میں انسان رہتے ہیں, انسانوں کے لیے لا بنانے کا حق صرف کس کے پاس ہے, وہ ہمیں قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی اسی کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس وقت میں نے پڑھایا بھی تھا آپ کو کہ اس رب کے نام سے جس ہر چیز پڑھنی ہے اور سٹارٹ کرنی ہے, اور ہر چیز کی بنیاد, ابتدا, پوائنٹ آف کنٹمپلیشن اینڈ پوائنٹ ٹو تھنک اینڈ پوائنٹ ٹو امپلیمنٹ کیا ہے کہ رب وہ ہے الذی خلق, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے تخلیق کیا ہے. تو
اب جس نے تخلیق کیا ہے وہی مربی ہو سکتا ہے، وہی جو ہے وہ لا لیجسلیشن بھی کرے گا. جس نے تخلیق کیا ہے جب وہ آلریڈی سسٹین مینٹین نرچر نرش ہر چیز کر رہا ہے، تو اب جس کی جان رول بھی اسی کا چلے گا، جس کی لینڈ لا بھی اسی کا چلے گا، جس نے تخلیق کیا قانون بھی اسی کا چلے گا، لا میکنگ بھی وہی کرے گا. تو یہ جب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کلیئر کی اور ہر لا کو جب وہ آہستہ آہستہ نہ کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں اور کسی کی نہیں چلنی بس اللہ کی چلنی ہے، تو دس تھنگ انڈرمائنز دا لیڈرشپ آف مکہ. مکہ والوں کو فوراً اہل مکہ اور جو اس کی لیڈرشپ تھی ان کو یہی پتا چلا کہ ہماری تو مطلب اب کوئی اگر اس طرح ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت دے رہے ہیں، اگر تو یہی والی بات قائم ہوئی تو پھر ہماری تو کوئی نہیں مانے گا، ہماری تو کوئی نہیں سنے گا. تو پھر that put them in a difficult spot. انہیں ڈفیکلٹی ہوئی، انہیں that understanding جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اس کی وجہ سے انہیں ٹربل ہوئی، اور اس ٹربل کے بعد تو جو مکہ کی لیڈرشپ ہے وہ امیڈیٹلی شدید ریزسٹنس انہوں نے سٹارٹ کی. جب انہوں نے ریزسٹنس سٹارٹ کی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنی اسلام ہر چیز کو اپوز کرنا شروع کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگانا شروع کر دیا، ان کو فزیکل تکلیفیں دینا شروع کی، ان کو ایموشنلی درد اور پریشانیاں دینا شروع کی، ان کی فیملی ممبرز کو ہرٹ کرنا شروع کیا، ان کے اصحاب جو ان کے ساتھی تھے ان کے پیارے تھے ان کو دکھیں اور تکلیفیں دینا شروع ہوئے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشر میں رہیں، تکلیف میں رہیں، درد میں رہیں. they were doing all types of things to harm Islam, محمد صلی اللہ علیہ وسلم and companions. یعنی کسی طریقے سے یہ رک جائے. اور جو ایک ان کا ٹول تھا، ناؤ اب الکوثر کا جو آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آئے گا کہ جو ایک ان کا ٹول تھا وہ کیا تھا، وہ کیریکٹر اسیسینیشن تھی. کیریکٹر اسیسینیشن. ویسے آج کل آپ کو یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں لگیں گی، آج کل پاکستان میں اسی طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں. تو کیریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ جب کوئی بندہ حق کی بات کر رہا ہو، جب کوئی اللہ کے دین کی بات یا اللہ کے دین کے نظام کے نفاذ کی بات کر رہا ہو اور صرف اسی کو رب مان کے چلنے کی اور اسی کو سامنے جھکنے کی بات کر رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے، دوسرے امیڈیٹ بہت سارے حربوں کے ساتھ کس حربے پہ اتر آتے ہیں، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن. یعنی اب اس بندے پہ ایسا گند اچھالو کہ یہ ہر ایک کی نظر میں کیا ہو جائے، نیچے ہو جائے، ہر ایک کی نظر میں ہر ایک کو یہ مجرم لگے، ہر ایک کو کیا لگے، یہ برا انسان لگے. تو یہ کوئی نیا ٹیکٹک نہیں ہے. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اسی طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا، اور وہ کیا تھا کہ جو ایلیٹ کلاس تھی مکہ کی، انہوں نے بیٹھ کے پلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کہیں کیا تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. رائٹ ناؤ جو اس صورت کے کانٹیکس میں انہوں نے کہنا شروع کیا وہ کیا تھا، ایک چیز جو انہوں نے دشمنوں نے کہنا شروع کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انر سائیکالوجی کو ٹچ کیا انہوں نے، یا ان کے جو حالات تھے اس کو ایگزیکٹ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے اوپر ایک قسم کا وار کیا کہ جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے جو تھے وہ پیدا ہونے کے کچھ ٹائم کے بعد فوت ہو جاتے، اور دو بیٹے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو دو ہوئے وہ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. یہ دونوں بیٹے مختلف روایات میں آتا ہے، کسی میں آتا ہے 2 سال کے ہو کے، کسی میں 1-1.5 سال کے، کسی میں چند مہینوں کے. یہ دو بیٹے بہرحال سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو گئے. تو جب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کفار کو، لیڈرز آف مکہ کو، ان کو موقع مل گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات کہہ سکیں کہ if you would have been prophet then Allah would have saved your children. کہ اگر آپ پروفٹ ہوتے، آپ سچے ہوتے، آپ نبی ہوتے تو آپ کے بیٹوں کو، آپ کی پروجنی کو، آپ کے ڈسینڈنٹس کو، آپ کی نسل جن سے آگے چلنی تھی ان کو
سیو کیا جاتا تاکہ وہ آپ کا میسج لے کے آگے چلتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ابتر کہا کہ آپ کا میسج لے کے چلنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، یا آپ تو آپ کی نسل آگے کیری آن نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور ان کو بھی اسی طرح درد ہوتا ہے جس طریقے سے کسی کی باتوں کا ہمیں افیکٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمیں امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کا، ان کے تانوں کا، ان کی سچی جھوٹی باتوں کا. تو اسی طریقے سے انہیں بھی یہ درد اور یہ تکلیف ہوتی تھی. تو لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے، جیسے سورہ دحا میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو ان کی نصرت و عزت ہوتی، اور وہ جو آیت آتی ہے نا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس وقت بھی تو الزام ہی لگا رہے تھے نا وہ، کہ میں نے جو آپ کو آیت بتائی وہ کیا کہتے تھے کہ کلاؤ ربو ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا. تو اس طریقے کی باتیں کر کے وہ دل آزاری کرتے تھے، اور اسی طرح اس الکوثر میں بھی یہی بات ہوئی. تو اب جب یہ لوگوں نے یہ باتیں کہیں تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب یہ سورت نازل کی، الکوثر سورہ الکوثر نازل کی. اور پھر جو ہے اب اس کی ہم پہلی آیت پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اس میں آپ دیکھیں تھوڑا سا ہم روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد آگے جاتے ہیں. انا بے شک ہم نے، اعطیناک، اعطینا، اعطی بیسیکلی ہے عطا کی، نا ہم نے، کا آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الکوثر، الکوثر. اعطینا، نا تو ہم کو کہتے ہیں، اور کا آپ کو اللہ تعالیٰ نا اپنے لیے کہہ رہے ہیں اور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اعطی جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین تو واو. یہ 14 ٹائمز قرآن میں آتا ہے، 14 ٹائمز، ٹھیک. اور الکوثر اس کا روٹ کیا ہے؟ کثرہ، کاف سا را، کاف سا اور را. کثرہ 167 ٹائمز قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس روٹ کے ساتھ یعنی کثرہ، اس روٹ کے ساتھ ڈفرینٹ شکلوں میں لفظ آئے ہیں. تو وہ اور اس کے جو کثرہ ہے اسی سے ورڈز جیسے کوثر بنا، کثرہ سے ہی اکثر لفظ بنا جو ہم یوز کرتے ہیں، تکاثر بنا، کثیر بنا. یہ جو جتنے بھی لفظ ہیں یہ کس سے ہیں؟ یہ کوثر سے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہتی ہوتی ہوں کہ جب آپ ایک ورڈ کا روٹ سمجھ لیں گے نا کہ اس کا روٹ کاف سارا ہے، تو اس سے جو اور شکلیں بنتی ہیں پھر وہ آپ سپوٹ کرنے لگیں گے. جب آپ وہ سپوٹ کرنے لگیں گے تو آپ کو میننگ انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو کوثر کیا ہے؟ یہ کثرہ سے ہے، اور کثرہ کس کا ایگزیجوریٹڈ فارم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بے انتہا کثرت. الکوثر کیا ہے؟ بے انتہا کثرت یا خیر کثیر، ہر طرح کی خیر و بلیسنگ یا باؤنٹیز کا ہونا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو کیا چیز؟ الکوثر. تو الکوثر کا معنی اب ہم دیکھتے ہیں. ویسے تو بہت سادہ سا جو عام سا معنی ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک معنی ہے، لیکن بہرحال کوثر کے مختلف مفہوم ہیں اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. تو کثرہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ الکوثر جو ہے وہ کثرہ سے ہے. تو اہل لغت جو ہیں یعنی اس کا جو زبان اہل لغت لینگوسٹس جو ہیں وہ اس کے معنی میں انہوں نے اس کا معنی خیر کثیر، بہت کثرت سے، بے انتہا خیر، اس کا معنی لکھا ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ اس خیر کثیر کا تعلق اخروی زندگی سے بھی ہے، یعنی آخرت کی زندگی سے بھی ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، کیونکہ جب ہم اس کو الکوثر کو صرف حوض کوثر لیتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو معنی اس کا بہت لمیٹڈ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ 20s آف معنی میں سے صرف ایک معنی اس کا وہ ہے جو ہم اکثر ٹرانسلیشنز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟
تو جیسے یہاں پہ بھی خیر کثیر لکھا ہوا ہے نا، یہ جو ٹرانسلیشن کھلی ہوئی ہے سامنے، تو یہ اچھا ہے، یہ ایک کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے۔ تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ خیر کثیر ہے کیا کیا۔ تو خیر کثیر کا تعلق اخروی زندگی سے بھی ہے، اب یہ پہلا نقطہ ہے، اخروی یعنی آخرت کی زندگی سے بھی ہے، لائف ہیئر آفٹر، لائف آفٹر ریزریکشن، جو ہماری آخرت کی زندگی ہے اس سے بھی یہ خیر کثیر تعلق رکھتی ہے۔ مراد یہ کہ آخرت میں ملنے والی اس دنیا سے ہم چلے جانے کے بعد جو بھی خیر ہمیں ملے گی وہ بھی اس کا مفہوم میں آتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا گیا وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ مخاطب کیا جا رہا ہے تو انہی کو جو خیر آخرت میں ملے گی وہ بھی معنی ہے، اور جو خیر کثیر اس دنیا میں ملی وہ بھی معنی ہے۔ یہ ایک بہت ہولسم معنی ہے، اس کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ون بائی ون آگے اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا، کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ہر وہ بھلائی، اب ذرا امیجن کریں، ڈیپتھ دیکھیے، ہر وہ بھلائی ابن عباس کہہ رہے ہیں، مفسر قرآن کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس کے اندر کیا بھی شامل ہوتا ہے؟ ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت والی نہر بھی اسی بھلائی میں داخل ہے، جنت والی جو نہر ہے وہ بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث اثر میں سے ہے، یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو عبیدہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اب یہ ایک معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا، کیا بتایا؟ خیر کثیر، دنیا والی بھی اور آخرت والی بھی۔ دوسرا معنی اب دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ سے نے سیدہ ابو عبیدہ جو ایک صحابی تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ ایک صحابی آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتا ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا کوثر ایک نہر ہے جنت میں جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، جو آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، سمجھ لگی؟ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ٹھیک ہے، یہ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ فردر کیا ایک اور فردر مور، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ حوض کوثر ہے، یہ وہ معنی ہے جو سب سے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو اس بات کو ذرا بس اس نقطے کو کلیئر کر لیں۔ تو ایک معنی کیا ہو گیا کہ حوض کوثر بھی ہے، ایک معنی حوض کوثر بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا ہوگی، جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بےتاب ہوں گے اور ہر شخص کیا پکار رہا ہوگا؟ العطش، العطش، پیاسا، پیاس، پیاس۔ تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش نصیب کو یہ پانی نصیب ہوگا اسے قیامت کے سارے دن میں پیاس نہیں لگے گی۔ تو اب یہاں سے ہم نے تیسرا معنی لیا، کیا معنی ہے؟ حوض کوثر۔ ٹھیک ہے، حوض کوثر جس کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں، اور اسی حدیث سے ہم ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی کیا لے سکتے ہیں، ایک اور سمجھ بھی ہمیں کیا آئی کہ جو حوض کوثر ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ میدان محشر میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس دن جس دن وہ اتنا لمبا دن اور انتظار کا دن، تو اس دن وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو پانی پلائیں گے حوض کوثر سے، اور جو پی لے گا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ نقطے ہیں جو ہمیں یہاں سے کلیئر بھی ہوئے۔ یہ تیسرا معنی تھا، اور یہ بات میں دوبارہ کلیئر کرے دے رہی ہوں کہ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا، کیونکہ اس حوض میں بھی جنت کے دو پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کوثر کا اصل بھی نہر کوثر یعنی جنت سے ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہاں سے دونوں کا کمپیریزن چیک کر لیں کہ نہر کوثر کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب اوپر گئے تھے تو اس وقت بھی دکھائی گئی تھی، اور جو حوض کوثر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ میدان محشر میں، یعنی جس دن
ریزریکشن کا ڈے ہوگا جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے سب لوگوں کو اور میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، وہاں پہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوگا، اور پھر وہاں پہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہوں گے وہاں ان کو یہ پانی پلایا جائے گا۔ لیکن ایکسپلینیشن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ جو حوض کوثر ہے اس کی اوریجنیشن کہاں سے ہے؟ یہ جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہے۔ کہاں سے گر رہا ہے؟ جنت کے 2 پرنالوں سے، اور وہ جنت کے 2 پرنالوں کا بیس کہاں ہے؟ وہ بیس پھر نہر کوثر میں ہی ہے۔ تو نہر کوثر سے پرنالوں کے ذریعے پانی کہاں آ رہا ہے؟ محشر والے دن حوض کوثر کے اندر، حوض کوثر کے اندر، اور پھر وہاں پہ حوض کوثر پہ بھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائے ہوں گے۔ آئی ہوپ آئی میڈ مائی پوائنٹ کلیئر۔ کوثر کا ایک معنی اور کیا ہے؟ اب یہ معنی بھی تھوڑا سا ڈیپ ہے اور ہمیں اس کو لازم سمجھنا چاہیے۔ کوثر کا ایک معنی جو مشہور امام فقی ابن جنی نے لکھا ہے، اور وہ آیت جو آخری آیت ہے نا اس سورہ کی، ان شانئک هو الابتر، اس مناسبت سے ان شانئک هو الابتر کیا ہے کہ آپ کے دشمن ہی کیا ہوں گے؟ ابتر ہوں گے، یعنی وہ نسل کے بغیر ہوں گے یا جڑ کٹے ہوں گے۔ اس آیت کی مناسبت سے، اس آیت کے کانٹیکس کے اندر رکھ کے انہوں نے اس کوثر کا کیا معنی لیا ہے کہ کوثر کا معنی ہے ذریہ کثیرہ، ذریہ کثیرہ، اس کو لکھ لیں، کثیر اولاد کیا گیا ہے۔ کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر یعنی اولاد کثیر عطا فرمائی، الکوثر یعنی اولاد کثیر عطا فرمائی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اولاد فاطمۃ الزہرا۔ یہ معنی بھی الکوثر کے اس معنی میں شامل ہے جو ابن عباس نے بتایا، یعنی خیر کثیر۔ تو اللہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر ملی اس میں ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی ان کی کثیر اولاد ہے۔ وہ کثیر اولاد ان کی کہاں سے چلی؟ کیونکہ دشمن تو کہہ رہا تھا وہ ابتر ہیں، تو وہ ابتر نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثیر اولاد ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے چلی، اور یہ سارے اہل بیت ہیں۔ تو یہ معنی بھی اس خیر کثیر کے اندر آتا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اوپر جو اس معنی کو ابھی ہم نے کثیر اولاد کے کا جو معنی بتایا، اس سے ہٹ کے جتنے بھی معنی ہم نے بتائے اس کے علاوہ وہ کیا ہیں؟ وہ آخرت سے مناسبت رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر نوازا گیا۔ تو ایک تو ہم نے مانی دنیا کا، آخرت کا ہم نے وہ دیکھا حوض کوثر اور جو جنت کی نہر ہے وہ، اور دنیا کا ایک معنی ہم نے کیا دیکھا کہ دنیا میں خیر کثیر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی الکوثر کی شکل میں، اور وہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک معنی ہم نے ابھی پڑھا کہ آپ کو کثیر اولاد یعنی اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے وہ نصیب ہوئی، اور دوسری طرف کیا کہ دنیا میں آپ کو جیسے اسلام ملا، آپ کو نبوت دی گئی، آپ کو قرآن جیسی عظیم نعمت ملی، آپ کا ذکر بلند کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مشن کو قائم ہوتے دیکھا، اس کو کامیاب ہوتے دیکھا، اور اپنے مکہ میں، عرب میں کفر کو ختم ہوتے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ آپ کو جو ہم نے سورہ قلم میں پڑھا تھا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم lived up to the expectation of اللہ سبحانہ و تعالی، ان کا کیریکٹر ایسا تھا۔ تو یہ چیزیں تو ان شارٹ اگر اب آپ اس آیا کو دیکھیے، اچھا ایک معنی اور ہے وہ جو مطلب ایک شیخ نے بتایا تھا، بہت ہی خوبصورت معنی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں اور پھر اس کا جسٹ کر کے آیت کو پھر آگے نکلتے ہیں۔ تو انا اعطینا کل کوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ تو یہ سارے معنی خیر کثیر میں آئے، اور ایک معنی کیا ہے؟ ابنڈنس۔ خیر کثیر بمانی ابنڈنس، خیر کثیر کی انگریزی بیسیکلی ابنڈنس ہے، لیکن ابنڈنس بمانی کیا کہ جو اوور فلو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو اوور فلو ہو کر بندوں تک آ رہا ہے، ایسی خیر، ایسی انڈرسٹینڈنگ،
ایسا کرم نوازی، ایسا اخلاق کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر جو خیر کثیر تھی، اس کا جو اوور فلو ہے، وہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر وہ اوور فلو آ رہا ہے. خیر کثیر that overflows from محمد صلی اللہ علیہ وسلم towards humanity, not only امتی بلکہ humanity کو اس کی خیر ملتی ہے for all mankind. یہ جو آتا ہے نا کہ انا ارسلنا کا رحمت للعالمین، کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، تمام عالمین کے لیے رحمت. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ جو ہے کہ وہ پوری ہیومینٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر، ان سے رحمت، ان کی جو برکہ ہے، ان کے سینے کا جو اوور فلو ہے، وہ ہم تک آ رہا ہے. اب برتن کس کس نے سیدھا کیا ہوا ہے اور کون کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک بات ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، واٹ اے گریٹ آیا، سچ، مطلب اتنا انارمس اس کے اندر ڈیپتھ ہے اس کا معنی کہ بیونڈ تھنکنگ بعض اوقات اتنا ہیوج اس کے اندر وہ معنی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کا جسٹ فائنلی کریں تو کہ ہم نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک ہم نے عطا کی خیر کثیر، جنت کی نہر عطا کی جس کا نام کوثر ہے، حوض کوثر عطا کیا روزہ محشر والے دن، ذریہ کثیرہ عطا کی، اور پھر دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ کی نظر میں حقیقی نعمتیں ہیں، وہ جو ہم نے اس میں سے موٹی موٹی بتائیں کہ نبوت دی، اسلام دیا، قرآن جیسی نعمت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہتی دنیا تک کے لیے بلند کر دیا، اور ان کا مشن کی کامیابی ان کو دیکھنا نصیب ہوئی، اخلاق حسنہ عطا کیا، دنیا کے اندر بھی یہ نعمتیں ان کو عطا کی. اور پھر یہ کہ ہم نے آپ کو ابینڈنس دی کہ آپ کے سینے سے اوور فلو جو ہے وہ پورے عالمین کو پہنچ رہا ہے، پوری ہیومینٹی کو پہنچ رہا ہے، پوری انسانیت سے ہٹ کے تمام مخلوقات کو پہنچ رہا ہے. تو کتنا اب یہ ڈیپ ہو جاتی ہے یہ بات، اور یہ وہ آیا مبارکہ ہے جس سے پھر جس کی نسبت کے ساتھ پھر ہم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، کہ ان کے سینے کا اوور فلو جو ان کو خیر، جو ابینڈنس ان کو ملی، ان کا اوور فلو تمام عالمین کے لیے تمام عالمین کے لیے ہے. تو وہ میرے اور آپ کے لیے بھی تو ہے، ہمارے لیے بھی تو ہے. ہم ان سے کیوں جدا ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اور اپنی کنیکٹیوٹی اور وہ رحمہ جو وہ پورے عالمین کے لیے ہے، اپنی رحمت کا پارٹ ہم ان سے کیوں نہ وصولیں؟ وصولنے سے مراد وہ تو دینے کو تیار ہیں، ہم اپنا برتن الٹا کیے بیٹھے ہیں، ہم کیوں نہ سیدھا کر کے اس کو رکھ لیں؟ ہم کیوں نہ درود و سلام صلوات بھیجتے ہوئے ہم کیوں نہ ان سے کنیکٹ کریں؟ اعطیناک الکوثر. تو اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی یہ بات، اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے کہ اتنا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کانسیکوینٹلی اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہونا چاہیے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ دو امر دے رہے ہیں، دو حکم یہاں دے رہے ہیں. فَصَلِّ، اب فصلی کا نماز پڑھے معنی لکھا ہوا ہے، کیا معنی ہونا چاہیے؟ یہ آیا جب نازل ہوئی تھی، یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو نماز فرض ہو گئی تھی؟ بتائیں پلیز، مجھے چیٹ میں لکھیں. نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نماز آپ کو پتہ ہے معراج پہ
सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दिया गया, तो अगर अभी हम अगर इन सेकंड या थर्ड ईयर की वही के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हैं, शुरू के 2 ढाई 3 साल के टाइम के अंदर हैं, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि ये दूसरे साल के एंड पे है, तीसरे साल के मिडल में है, एंड पे है। बहरहाल शुरू के 2-3 सालों के अंदर अंदर की ये सूरा है। और इस सूरा के वक्त जो है वो नमाज फर्ज नहीं हुई थी। इस सूरा तक नमाज का क्या मानी था, वो जो शुरू में हमने पढ़ा था सूरा मुज़म्मिल में, वो क्या था कि रात के क़याम की जहाँ बात की गई थी, तो सूरा मुज़म्मिल में क्या था कि उस वक्त तक रात का क़याम सिर्फ ये था कि खड़े होके कुरान पढ़िए। ये बेसिक एक बहुत सादा सा मानी है, लेकिन खड़े होके कुरान पढ़िए, वो किस लिए पढ़िए, वो बातें जो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से चंद लिख रहे हैं कि स्टैंड अप एंड रीड कुरान, एंड वो रिमाइंडर लें एंड बो डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जो मैसेज आ रहा है कि रब अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, इस निजाम को के का क़याम, इस निजाम का निफाज, उसकी तरफ स्टेप स्टेप आगे बढ़ना, अल्लाह के तरीके, अल्लाह के बताए हुए तरीके और उसके कानून को इम्प्लीमेंट करना, ये सबमिशन, टोटल सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज लॉ एंड हिज रूल्स, और उसको लेजिस्लेटर मान के, उसकी मान के चलना, अपनी और ट्रेंड्स की मनमानी पे ना चलना, ये सल्ली है। तो फसल्ली, स्वाद लाम वाओ, इसका रूट वर्ड है स्वाद, फा अलग कर दीजिए, फा का मतलब तो पस है। सल्ली का रूट वर्ड क्या है, वही जो सला, जो लफ्ज सला पढ़ते हैं, अकामत सला, जो आयत में जो वर्ड आता है अस्सला, और जो आता है सलावात, और जो आता है युसल्लून, इन सब का रूट एक ही है, क्या है, स्वाद लाम वाओ। इसको थोड़ा सा प्लीज समझ लें, फिर बार बार जो है ना आप इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। इसका रूट वर्ड है स्वाद लाम वाओ। इस लफ्ज का भी मैंने बताया, सला का भी, युकीमून सला जो हम पढ़ते हैं, और सलावात का भी, युसल्लूना का भी, इन सारों का एक ही रूट वर्ड है, स्वाद लाम वाओ। अब स्वाद लाम वाओ क्या है, स्वाद लाम वाओ सलू बनता है, और इसका क्या मतलब है, अगर ये स्वाद लाम वाओ सलावात के तौर पे, सलात के तौर पे, या आ, अगर तो ये अल्लाह बंदे पे भेज रहा है, जैसे उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से उनके ऊपर सलावात हैं। अगर ये इस तरह कोई आयत आए कि अल्लाह अपने बंदे पे सलावात भेज रहे हैं या किसी बंदे पे भेज रहे हैं, तो फिर इसका क्या मानी होगा, अल्लाह बंदे को, उसको ब्लेस कर रहा है, उसको उसके ऊपर रहमतें भेज रहा है, उसको अपने फजल से नवाज रहा है, अपनी रहमतें भेज रहा है उसके ऊपर, उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है। ठीक है, ये एक मानी हो गया। और अगर इसके बरक्स आप देखें कि बंदा रब को, जैसे यहाँ पे आ रहा है फसल्ली रब्बिका, अपने रब के लिए क्या करो, सबमिट कर जाओ। तो यहाँ पे सल्ली का फिर मतलब क्या आएगा, यहाँ पे मतलब आएगा कि बंदा अपने रब को ताजीम, ताजीम की वजह से उसके सामने सबमिट कर जाना। सल्ली या स्वाद लाम वाओ, अगर बंदा अपने रब को ये कह रहा है, या सलावात की शक्ल में, या सला की शक्ल में, या सल्ली की शक्ल में, तो बंदा क्या करेगा, ताजीम के साथ सबमिशन। तो ताजीम के साथ सबमिशन, उसकी मान के चलना है, और उसका एक पार्ट बीच में से नमाज भी है। तो अब अगर हम सिर्फ इसको नमाज लेंगे तो फिर जान नमाज हमारे जहन में आएगा, और जान नमाज जहन में आएगा तो जो कुरान में ये 99 दफा, 99 टाइम्स ये रूट, इस रूट के साथ वर्ड्स आए हैं, और उसमें से जो नमाज का जो सला युकीमून सला जो हम कहते हैं, वो भी
99 ٹائمز کے اندر وہ ورڈ بھی شامل ہو رہا ہے، یعنی 99 دفعہ قرآن میں اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں اور اس میں الصلاح بھی شامل ہے. اور الصلاح اگر 99 دفعہ آئی ہے تو اگر ہم اس کا معنی نماز پڑھیں گے خالی، تو پھر ہر بار ہمارے ذہن میں مصلی آئے گا اور ظہر فجر عصر مغرب عشاء آئے گی. ایسے ہی ہے. تو جب صرف وہ آئے گی تو پھر ہم 5 رکنی صرف نماز کے اوپر چلے جائیں گے. پھر اس کا معنی ہم یہ کب لیں گے کہ میری ٹوٹل سبمیشن میرے اللہ کے لیے ہے، اور جو میرے اللہ نے بھیجا ہے، کہا ہے، جو اس نے لا بھیجا ہے، کیونکہ مجھے اس نے تخلیق کی ہے، میں نے صرف اس کی مان کے چلنی ہے. میری ٹوٹل سبمیشن، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا ہر چیز میرے اللہ رب العالمین کے لیے. یہ پورا اس کا معنی ہے. اور یہیں سے یہ معنی پھر نکلتا ہے جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ اسٹیبلشنگ دا لیجسلیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سوسائٹی. اب آپ اپنی نماز مصلی پہ پڑھ کے کہیں کہ میں نے وہ 99 ٹائم جو لفظ صلی آیا ہے اس کا معنی یہ سمجھا جا نماز پہ، تو پھر تو آپ باہر نکل کے کبھی سوسائٹی میں دین کے قیام اور لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانے کی تو پھر کوشش کبھی نہ کریں گے نا. پھر تو آپ اس کے قانون کے نفاذ کی بات بھی کبھی نہیں کریں گے. پھر تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بات بھی نہیں کریں گے. پھر بس ہمیں یہی دین سمجھ آیا ہوا ہے کہ بس چلیں اپنی نماز پڑھ لیں، روزہ زکوٰۃ کر لیں. میں ان رکنوں، یہ جو ارکان دین ہے، ان کو چھوٹا نہیں کر رہی، صرف یہ بتا رہی ہوں کہ وہ تو بہت اہم ہے، ہماری پرسنل تربیہ، کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن ہم صرف اس تک محدود نہیں ہیں. ہمیں اس سے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، کہ دین حق ان کو دیا گیا لیظہر علی دین کلہ، کہ تمام ادیان پہ اس کو غالب کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے یہ کام، تو ہم صرف 30 سال بعد یہ تقریباً پلٹا دیا گیا، تو ہم کھڑے ہو کے اگر وہ نہیں قائم کریں گے تو بس پھر آج وہی ہیں. پھر ہم ویسٹ کے آگے جو جھکے ہوئے ہیں، ہم سمندر سے زیادہ اگر ہماری تعداد دیکھی جائے تو ہم کتنے زیادہ ہیں، لیکن ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح بھی نہیں ہے. اور کس کس طریقے سے ہمیں کاٹا مارا جا رہا ہے وہ پھر آپ دیکھ لیں. تو فصلی لی کیا کریں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی، اپنے رب کی تعظیم کے ساتھ ٹوٹل سبمیشن ٹو ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ ٹو ہم فرام ہم. یہ ٹوٹل سبمیشن، اور وہ نماز کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. وہ ٹوٹل سبمیشن آپ کے حلال کمانے کے اوپر بھی ہوتی ہے، آپ کے حلال سپینڈ کرنے پہ بھی ہوگی، وہ پھر آپ کے حلال رشتوں پہ بھی ہوگی، وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہوگی سبمیشن، وہ آپ کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور سوسائٹی میں باہر کس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس نظام کے قیام کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں، وہ سب فصلی میں آ جائے گا. I hope I made my point clear today. تو stand up, read Quran, and bow down in front of Allah subhanahu wa ta'ala, submit in front of Allah subhanahu wa ta'ala, completely, not in just salah, but completely کس طریقے سے کہ law and rule صرف اس کا چلنا ہے، کسی اور کا نہیں چلنا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, total submission to the one who has created us, الَّذِي خَلَق, جس نے ہمیں پیدا کیا تھا. تو جس کا جسم اسی کا لا. یہ نیا نعرہ نکالا ہے نا ذرا، وہ جو دوسرا وہ کیا تھا، وہ فیمنسٹ قسم کا وہ نعرہ کیا تھا، لکھیں بتائیں. وہ عورتوں نے کیا نکالا تھا نعرہ، کس کا جسم سم تھنگ کچھ تھا، جس کا جسم اس کی مرضی. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں، میرا جسم میری مرضی. بھائی میرا جسم پہلے، تھینک یو آل ڈن، مجھے یاد آ گیا، آپ نے یاد کروا دیا. اب میرا جسم میری مرضی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ میرا جسم آپ کا ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ روک دیں، آپ اپنی مرضی سے اس کو چلا سکتے ہیں؟ ہاتھ تو چھوڑیں، ایک نیورون غلط پیٹرننگ پہ شروع ہو جائے تو آپ اس کو انوائنڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نہیں. اسی لیے ہم اس کو مربی کہتے ہیں نا، وہ نرش کرتا ہے، وہ نرچر کرتا ہے، سسٹین کر رہا ہے، وہ مینٹین کر رہا ہے ہماری ایگزسٹنس کو، ہر سیکنڈ میں وہ سسٹین اور مینٹین کر رہا ہے. تو ایسے کو یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، نہیں بھائی، جس کا جسم ہے مرضی بھی اسی کی ہے. میرا جسم، میری تخلیق، میرا سیل، میرا ایک ایک نیورون، میرا ایک ایک سسٹم میرے رب پہ ڈیپینڈنٹ ہے ایوری سنگل مومنٹ.
تو میں اس کی ہوں، میں اس کی تخلیق ہوں، میں اسی کی کریشن ہوں، میں اسی کی رحمت سے، اس کے فضل سے چل رہی ہوں، تو میرے اوپر مرضی بھی اسی کی چلے گی. اور اسی طریقے سے کوئی لینڈ امریکہ کا یا اسرائیل کا یا مودی صاحب کا یا کسی اور کا نہیں ہے. لینڈ سارا میرے رب کا ہے، میرے اللہ کا ہے، جس نے الٹیمیٹ کریٹ کیا، سب کچھ اس کا ہے. تو پھر پورے لینڈ کے اوپر لا بھی اسی کا چلے گا. امریکہ کا لا نہیں چل سکتا. پھر یہ لابنگ کرنے والے اور اگٹھے ورلڈ آرڈر بنانے کی چاہت رکھنے والوں کا لا نہیں ماننا، نہ چلنا ہے، نہ بننے دینا ہے، نہ اس کے سامنے جھکنا ہے. ناٹ ایٹ آل. اللہ کے قانون، جس کا جسم اسی کی مان کے چلنی ہے، جس نے دماغ دیا ہے اس دماغ میں سب سے پہلے اسی کا لمبک سسٹم میں اسی کا سسٹم، اسی کا آئیڈیالوجی فیڈ ہونی چاہیے. جس نے زبان دی اسی کی بات، اسی کی ثنا، اسی کی حمد، اسی کی بڑائی، اسی کی عظمت، اسی کے آگے ٹوٹل سبمیشن. اور جس کی زمین ہے، پھر اس زمین کے اوپر اسی کا قانون نفاذ اسی کے قانون کا نفاذ کروانا ہے باذن اللہ تعالیٰ. اسی کے لیے کھڑے ہونا ہے. میری اور آپ کی وش لسٹ نہیں چلنی، اللہ کی چلنی ہے. اور سلی تو پورے ہمیشہ اپنے رب کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے. اللہ wants us to stand up in continuous prayer. اب اس کو اس طرح دیکھنے چلیں، یہ زیادہ آپ کو شاید فیسینیٹنگ لگ جائے. Allah wants us to be standing up in front of him, not on Jan Namaz just 5 times. Rather, he wants us to be standing up for continuous prayer. میں اللہ کے سامنے ہر وقت پریئر کے اندر ہوں، کیونکہ میں ہر وقت اسی کے لا کو مان کے چلنے کی میری تمنا ہے، میری چاہت ہے. میں نے کہہ دیا ہے کہ سبمیشن اسی کے سامنے ہے بس میری ہر وقت. Take his legislation, that is Al-Quran, and make it a law of the land. اور اسی کے قیام کے لیے محنت اور کھڑے ہونا ہے ہم نے. جان تو جانی ہی ہے، اگر اس کام پہ چلی گئی تو امر ہو جائے گی. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آج کل ہاٹسٹ مثال، پاکستان کو ہم نے اللہ کے نام پہ لیا تھا؟ نہیں لیا تھا. لا الہ الا اللہ پہ نہیں لیا تھا. دو قومی نظریہ پہ نہیں لیا تھا. دو قومی نظریہ کیا تھا؟ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کو، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کو اوپنلی پریکٹس کر سکیں اس علاقے کے اندر، اس جگہ کے اندر، اس جگہ پہ. وہاں پہ ہم صرف اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں. وہ لینڈ، پاک آستان، پاک زمین. This doesn't make sense that you ask for something and when you get it, then you accept others as a lawmaker. آپ نے ایک چیز کو مانگا، آپ نے کہا کہ ہم نے سب کانٹیننٹ میں نہیں رہنا، برِ صغیر نو مور، کیونکہ یہاں پہ یہ دو انفلوئنس ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو آپ نے ایک لینڈ لے لیا اور پھر مانگنے کے بعد آپ نے اتنی جلدی آپ نے ایڑیوں پہ پھر گئے. پھر آپ نے سارے دوسروں کو آقا بنا لیا بجائے اللہ کی لیجسلیشن کو، اللہ کو بڑا مان کے، اس کو سوورن پاور مان کے، اس کی مان کے چلنے کے بجائے آپ نے دوسروں کو جو ادھر ادھر نظام تھے اور جو ادھر ادھر لا میکرز اپنی اپنی مرضیاں ملکوں میں کر رہے تھے ان کے پیچھے آپ چل پڑے، ہم چل پڑے. کیا کیا کہ ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کے نہیں آ گئے ان سے انفلوئنس ہو کے. تو اصل معنی کیا چل رہا تھا اوپر سے کہ انا اعطینا کل کوثر، میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو الکوثر ہر خیر کی. تو آپ کیا کریں؟ آپ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے ٹوٹل سبمیشن، جو اس کی طرف سے آ رہا ہے اس کو پورا ایکسیپٹ کریں اور
اس پورے کے پورے کو لیں اور اس پورے پورے کو اپنی صرف اپنی دل دماغ روح پہ اور اپنے گھر کے اندر نہیں اپنی پوری سوسائٹی میں اس کو قانون بنا کے نافذ بھی کریں اور اسی لا کو اسٹیبلش کریں. یہی اقامت دین ہے. build the state that Allah wants you to جس میں اللہ سوورن پاور ہو. یہی تھا نا اس وقت بھی یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کر رہے تھے اور آج ہم نے بھی اسی طریقے سے کہا نا کہ ہم بھی اللہ کے نام پہ اس ملک کو بنا رہے ہیں. تو بلڈ اب بنائیں اور بنانے کی محنت کوشش کرنے والوں کے ساتھ لگ جائیں. خود نہیں کھڑے ہو پا رہے تو. اس کے بعد ون ہر اگلا لفظ کیا ہے؟ پہلا حکم تھا فا پس صلی صل یہ کرنے کو کہا لی ربی کا اپنے رب کے لیے ٹوٹل سبمیشن اینڈ دین قیام میں اقامت دین. اور ون ہر کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تفاسیر لکھی گئی ہیں. اس کو بیسیکلی جو نہر ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ نون ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور نہر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اونٹ کے جب اونٹ آپ کو پتا ہے ڈائریکٹ لٹا کے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا کیونکہ ویری ہیوج اینڈ ٹال اینیمل. تو اس کو پہلے سپیئر کیا جاتا ہے لمبا خنجر یا پھر یہ جو نیزہ ہوتا ہے یا سوارڈ بازو کا تلوار سے بھی اس کی گردن پہ نہر کیا جاتا ہے. جو اس کا وہ جیگولر وین ہوتی ہے یا نرخرا شاید اس کو کہتے ہیں اس کو پہلے کاٹا جاتا ہے. تو جب وہ اس کے اندر اس کو مارا جاتا ہے وہ سپیئر کیا جاتا ہے اندر تلوار کو سوارڈ ان کیا جاتا ہے تو وہ پھر خون وہاں سے زیادہ جب شدت سے نکلتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ گر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پراپر ذبح کیا جاتا ہے. تو نہر کہتے کس چیز کو ہے؟ یعنی اونٹ کی قربانی کے ساتھ یہ بات وہ آتی ہے. تو بہت سارے مفسرون نے اس کو لکھا کہ عید الاضحیٰ یعنی جو بڑی عید ہوتی ہے قربانی کی عید ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور جانوروں کی قربانی کی طرف اشارہ ہے. تو وہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عیدین پھر بعد میں آئی ہیں. رمضان بعد میں آیا. یہ بات تھوڑا ٹائم بعد کی چیزیں ہیں. شروع کے ٹائم کے اندر یہ عید الاضحیٰ کا کانسیپٹ اس طرح نہیں تھا. نہر جو ہے نا وہ ایک نوشن ہے یہاں پہ ایز اے نوشن. یہ اس کانٹیکس میں رکھ کے اگر ہم دیکھیں جو پہلے 3 سالوں میں مسلمانوں کے جو حالات تھے تو اس میں اگر کانٹیکس میں ہم رکھ کے دیکھیں جیسے فصلی بھی ہم نے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھا اور تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز اس میں سے خالی اس صلی کا ایک معنی ہے. تو اسی طریقے سے نہر کو اگر آپ دیکھیں تو نہر ایک نوشن ہے کہ آپ کو اتنا ملا ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ملا ہے تو اب آپ کیا کریں؟ یو ہیو ٹو گیو. یو ہیو ٹو گیو یعنی اتنا ملا ہے تو اب شکر ادا کرنے کے 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں. ایک صلی وہ ڈیوٹی بھی ہے وہ مشن بھی ہے اور وہ شکر کا طریقہ بھی ہے. اور دوسرا کیا شکر کا طریقہ؟ ون ہر. وہ کیا ہے کہ آپ کو اتنا عطا کیا گیا ہے اتنا ملا ہے تو اب یہ کمٹ کر لیں کہ جان بھی اللہ کی اور مال بھی اللہ کا ہے. سب کچھ اپنے اللہ کے لیے دے دینا ہے. تمام بدنی اور مالی عبادات ساری جان اور ہر ایک جو قربانی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں ہی دینی ہے. سب اللہ پہ نچھاور کر دینا ہے. سو ون ہر از اے ویری ویری ہیوج اینڈ وائڈ کانسیپٹ کہ ون ہر کہ ہر چیز اپنے رب کے لیے نچھاور کر دیں. اخلاص باللہ اتنا کہ آپ کا ایک سانس کا آنا جانا بھی اللہ سے غفلت میں نہ ہو. آپ کی کوئی مالی چیز ہو تو وہ بھی مال ہو اونٹ جیسی قیمتی چیز ہو وہ کوئی آپ کی بزنس انویسٹمنٹس ہوں وہ آپ کا کوئی ہیوج شیئرز ہوں وہ آپ کے گھر گاڑی وارڈروب بنگلے ہوں بچے ہوں جو کچھ بھی ہو وٹ ایور یو بین گیون وہ اللہ کے راستے میں جان سمیت کمٹ کر لیں کہ میرے اللہ کا ہے. جیسے صحابہ کرام نے پھر کیا. اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد they were able to give the way they were ماشاء اللہ سے how generous they were. گھر کا پورا سامان لے آئے گھر کا آدھا سامان لے آئے جو ایک کمائی کتنے دنوں کے فاقے کے بعد 6-8 کھجوریں
ملی کمائی کرنے کے بعد تو وہ لا کے پیش کر دیں کہ یہ میری اتنے دنوں کے بعد کی کمائی ہے، میں اور میرے گھر والے بھوکے ہیں لیکن میں یہ رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے سارا جو مال لے کے آ رہے تھے لوگ اس میں سے سب سے اوپر رکھ دیا ان صحابی کی یہ چیز. How did they develop the soul? How did they develop this ideology? Not by this concept of one har کہ اچھا بھائی اونٹ کی قربانی کرنی ہے عید الاضحیٰ والے دن. No, it's way wider than that. کہ notion it says کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پہ نچھاور کرنا ہے. قربانی کا یہ جذبہ دے دینا ہے، کچھ کر گزرنا ہے اپنے رب کے لیے، اس کے لیے وہ بیسٹ، کچھ نہیں ہر چیز بہترین. تو یہ جو پھر کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ فصلی، نظام کا قیام، سبمیشن ٹو اللہ، اللہ کی طرف سے جو بات آ رہی ہے اس کو مان کے چلنا ہے اور اسی کو قائم بھی کروانا ہے سوسائٹی میں. یہ اور اس کے لیے پرسسٹنٹ ہو کے کھڑے ہو کے سٹینڈ اپ پوزیشن میں محنت کرتے رہنا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا آ کے کریپ ان کر کے اس نظام کو ختم کرا کے گرا نہ جائے. یہ محنت اپنے رب کے لیے، ون ہر، اور یہ بھی اپنے رب کے لیے. یہ دونوں چیزیں یعنی فصل لی ربک ہے اور ون ہر لی ربک ہے. اس طرح ون ہر بھی اپنے رب کے لیے، ہر قربانی ہر چیز میں چھاور کرنے کے لیے تیار. آپ کسی غریب کو یہاں پہ پھر صدقہ بھی آئے گا، آپ کسی نیڈی کو، کسی پور کو فیڈ کر رہے ہیں، آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ کنزیومرزم کا پارٹ نہیں بن رہے. آپ اس سوسائٹی جو کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اٹ آلویز میٹر کہ میرے پاس زیادہ ہو، میں اچھا سا اچھا برانڈ پہنوں، میرے پاس زیادہ چیزیں ہوں، میرا گھر سب سے بیسٹ لگے، میری گاڑی سب سے اچھی ہو، میرا سیل فون ہر سال نیا آئے، میری گھڑی ہر سال نئی ہو، برانڈڈ ہو، جو دیکھے وہ، میرے جوتے، میرے گلاسز، میرا مطلب میں اور میرا کی جو یہ جو رٹ ہے نا اس میں سے باہر نکل کے دا مین آئیڈیا از کہ آپ نے دینا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر دینے سے مشکل ٹلتی ہے، دینے سے راستے کھلتے ہیں، دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پلٹا کے اور بھیجتا ہے، پھر آپ اور دینے والے. آتا موڈ میں سورہ لیل میں آج ہی میں نے ریوائز کروایا کیا موڈ، مومن کا موڈ ہمیشہ کیا رہتا ہے، وہ اما من آتا واتقا، کہ وہ جو دیتا ہے واتقا اور اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے. اسلام is a society of giving, not the society of consumption. Me and you should not be those who are consuming all the time. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سیلز کے اشتہار پڑھ کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم عورتیں باہر نکل جاتی ہیں فلاں جگہ پہ سیل لگی ہے اینڈ یو کیپ آن بائنگ. ابھی یہ عید کا چلے گا نا، ابھی آج رجب کا آئی تھنک سو کہ لاسٹ ڈے ہے، ہو گیا میرے پاس تو ہو گیا، لیکن بہرحال اللہ جانتا ہے شاید 30th رجب بھی آ جائے. تو اگر یہ ہو گیا ابھی شعبان ہے اور اب ہماری عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کہاں کس گھر میں، کس ملک میں، امت کے کس حصے میں، اور جو امت کا جو جسم ہے وہ کہاں کہاں سے کٹا پھٹا ہے، کہاں کہاں سے بلیڈ کر رہا ہے، وہ ہم 2-4 شیئر اور وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آر آن دوز ٹریکس، دا سیم اولڈ ٹریکس کہ میری بہترین چیز ہونی چاہیے، میرا فلاں ہونا چاہیے، وہ برانڈ کا سوٹ ہونا چاہیے اینڈ وٹ ناٹ. اور پھر ہوں گے تو اس کے باوجود لینے کی تمنا، چاہت، محبت ہم ہر وقت رکھتے ہیں. اسلام کی یہ سول ہی نہیں ہے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو شروع میں ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ نچھاور کرتے ہیں ہر چیز، دینے والے بن جائیں. اس بار کرتا ہے نا یہ ٹرائی، پلیز لیٹس ٹرائی. Be practical. We always ask one another how to establish or establish the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in a society. Let's start from ourselves. یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، I have to talk still کہ رمضان میں باہر نہ نکلیں. ابھی آپ اپنی جو بیسک شاپنگز ہیں وہ کریں. تو اس میں دیکھیں کہ آپ 2 دنوں کی اور 3 دنوں کی شاپنگز نہ کریں کہ آپ آج عید کے پہلے دن، اور اس عید کے تو 3 دن ہوتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم عید کے پہلے دن، عید کے دوسرے دن، عید کے تیسرے دن یہ سوٹ، یہ جوتا، نہیں جو پہلے دن پہن رہے ہیں وہ تو پھر میچ نہیں نہ ہوگا دوسرے دن کے ساتھ. کم آؤٹ آف اٹ. بی لائٹ آن the pockets of your husbands, please.
اور پھر اس پیسے کو بچا کے، یہ نہیں کہ کسی اور طرف جمع کر کے وہ کوئی صوفہ نیا لے آئیں. ٹھیک ہے، کہیں مجبوری ہے تو ضرور لائیں. کوئی پھٹ گئی ہے، چیز خراب ہو گئی ہے تو ضرور ریپلیس کریں. وائی ناٹ، بسم اللہ. آپ اچھی نعمت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اچھی استعمال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مطلب بھرتے ہی رہیں. اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے؟ آپ کو ڈیفینیشن دیکھیے. ایک بندے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں کتنا نیا اور کتنا زبردست رہوں، پہنوں، رکھوں، بچوں کو، گھر کو، ساری چیزوں کو، تو میری پریسٹیج ہوگی. اور ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہاؤ مچ آئی گیو دیٹ میٹرز. میرے لیے میری زندگی کی کور یہ بات ہے، میں نے یہ ڈیولپ کرنی ہے ڈیفینیشن، کہ میں اللہ کے ہاتھ میں کتنا دے رہی ہوں، میں اپنی آخرت میں کتنا انویسٹ کر رہی ہوں. That's what matters for me, not what I consume. Accumulation of wealth کا جو کانسیپٹ ہے وہ سارا کا سارا رونگ ہے. ہم سورہ فجر میں پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ سوسائٹی، مکہ کی وہ سوسائٹی اور اس کی ویلیوز ساری کی ساری کیا ہیں؟ وہ روٹن ویلیوز ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، ہٹانا ہے. اس کی ایک ویلیو یہ بتائی تھی سورہ فجر میں کہ وہ مال کی محبت میں دیوانے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ہم مال کی محبت میں دیوانے ہیں، وہی روٹن سوسائٹی. اور یہ سوسائٹی کہیں اوپر سے آ کے تو نہیں نا ٹھیک ہوگی، یہ تو میں نے اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر ہی ٹھیک کرنی ہے. لمبی بات ہو جائے گی. آپ کنزیومر انڈیکس کو پڑھیے. کنزیومر انڈیکس کیا ہوتی ہے؟ مور یو کنزیوم دا بیٹر دا سوسائٹی از. پورا کا پورا ایک آئیڈیالوجی دی گئی ہے کیپٹلسٹک سوسائٹی بنانے کے لیے کہ مور یو کنزیوم دا بیٹر سوسائٹی از گوئنگ ٹو بی. جتنا تم خرچ کرو گے، جتنا تم لگاؤ گے، جتنا تم خریدو گے، اتنی سوسائٹی میں خوشحالی آئے گی، بہتر آئے گی. یہ سارا کی ساری بات ہی غلط ہے. یہ اکانومی کو بڑھانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اگر کوئی سسٹم آپ کے کنزیوم کرنے سے اپنا فائدہ بتا رہا ہے تو وہ کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، جہاں چند امیر صرف امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں. ہمارے لیے ہمیشہ یہ چیز میٹر کرنی چاہیے، اور ہمارے اسلام کی بنیاد بھی اسی کے اوپر ہے کہ ہاؤ مچ یو اسپینڈ. آپ کو اسٹیگننٹ ہونا ہی نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے تھرو، صدقات کے تھرو، مدد کے تھرو، کتنا کتنا قرآن کے کتنے ڈھیر ساری جگہوں پہ اس کے دینے کا ذکر آتا ہے کہ سرکولیٹ ہو پوری کی پوری سوسائٹی میں. اور آپ یہ دیکھیے اس آیت کے بارے میں آخری بات، اور پھر ہم لاسٹ پہ جاتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بالکل کتنے اسٹرگلنگ فیز میں تھے، اسٹارٹ کے اندر تھے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ فصلی لربک وانحر. فصلی تو چلیں ٹھیک ہو گیا کہ ان کو قیام اور سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن اور قیام کرنا ہی کیا تھا، لیکن ان کو ساتھ وانحر کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز نچھاور کر دیں، ہر چیز دینے والے بن جائیں. جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، بدنی ہو یا مالی ہو، ہر قربانی سبھی کچھ اللہ کے لیے. اور پھر آخری آیت کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر. ان بے شک، شانئک، شانئک، شین نون الف اور کا، آپ کا دشمن، آپ کا جو دشمن، جو کینہ پرور ہے، جو بدخو ہے، وہی کیا ہوگا؟ ہوا وہ الابتر، وہی بے اولاد ہوگا، وہی جڑ کٹا ہوگا، وہی اکیلا رہ جائے گا. یہ جو شانئہ کا ہے، یہ جو لفظ ہے شین نون حمزہ کہہ لیں، اس کے یہ 3 ٹائمز قرآن میں آیا ہے. اور جو ابتر ہے وہ با تا را، باتارا، یہ صرف ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے، بے اولاد. تو جو ابتر ہے وہ ہم ہمیشہ کیسے، سوری، شانیہ کا ہم دیکھتے ہیں صرف دشمن اس کا معنی. تو جو شنا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کینہ پرور دشمن یا بدخو، یعنی بری کوالٹیز والا. تو پھر اس کا کیا مطلب بھی نکلتا ہے کہ بے شک جو بھی آپ کے بارے میں
کینہ رکھتا ہے، بدخو ہے، وہ کیا ہے؟ وہی بے اولاد رہ جائے گا، وہی جڑ کٹا رہ جائے گا۔ اور ایک سیکنڈ، ایک چیز میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتانی تھی۔ وہ جو ہم کانٹیکس دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ اس سورہ کا کانٹیکس ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں، مر گئے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا نام، آپ کے نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے، کلمہ پڑھتے وقت، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، درود میں، ہر جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ کی نسبت پر لوگ فخر کرتے ہیں، اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں وہ سارے بھی کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوازا ان کو۔ اور آپ کے جو دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ آن دا ادر ہینڈ دیکھیے کہ وہ اصل میں تو وہ ابتر ہو گئے کہ ان کی نسلوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ان کی نسل چلی بھی تو اسے اپنے کافر باپ کی طرف منسوب ہونے پر کوئی فخر کبھی بھی نہ ہوا۔ یہ میں تفسیر قرآن الکریم سے تھوڑا سا پارٹ بیچ میں سے الکریم سے پڑھ رہی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر کوئی جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتا ہے، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم یہ دروشی پڑھتے ہیں کہ جس کے اینڈ میں آتا ہے وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ، جو بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی سلام۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے اطاعت کرنے والے سب کے اوپر سلام۔ اور پھر کتنا کثرت سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی، ان کے فالوورز بھی، ان کے امتی بھی، وہ جو ہر وقت دنیا میں ہر وقت سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور ان کے ساتھ تعلق کی جو محبت اور اس کی کوششیں اور محنتیں اور سیرت پڑھنا وہ چل رہا ہے۔ تو ان نشانیہ کا هو الابتر، تو بے شک جو دشمن ہے وہی جو کینہ رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بے اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہیں، اپنا اپنا ایک تعلق، اپنا اپنا۔ اب میں دوبارہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم میں سے جوڑ کون پاتا ہے، کس نے اپنا برتن سیدھا کیا ہوا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے کا اوور فلو ہے وہ تو سب کی طرف آ رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے۔ تو پھر یہ کنیکٹیوٹی ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ انا جد کلو تقی، کہ میں ہر متقی کا جد ہوں، یعنی کہ گرینڈ فادر ہوں۔ تو جو شخص بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ اپنا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث کی روشنی میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا جو راستہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے ہمیں نہ صرف تقوی اختیار کرنا ہوگا بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو قائم کرنے کے لیے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پہ ہیں، اگر ہم اللہ کی شریعت کے نفاذ کی کوشش اور محنت کر رہے ہیں، اور اگر ہم سپورٹنگ سیکولرزم یا لبرلزم یا سول اسٹیٹ یا اس طرح کی چیزوں سے بچ کے اپنا دامن بچا کے ہم لوگ اللہ کے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کے اس کی ماننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ماننے کی کوشش میں لگنے کے ساتھ ساتھ اس کے نظام کے قیام کی طرف ہم چل رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، تو پھر ہم
अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल करम और सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के जो ओवरफ्लो है उसके असल हकदार बनते हैं। और अगर हमने ये निस्बत नहीं जोड़ी, यानी ये निस्बत कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को फॉलो करें, ये निस्बत कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अहले कुरान बनने की कोशिश करें, ये निस्बत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हम लेके चलें। अगर हम ये निस्बत जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे और इसके बरक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, वही जो मैंने ऊपर जिक्र किया कि हम लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम सेक्युलर माइंडसेट की तरफ हमारा झुकाव है, या हम वेस्टर्न निज़ाम जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और इस तरीके के जो सेक्युलर जो क्या कहते हैं कम्युनिज्म की तरफ हमारा टिल्ट है, तो फिर तो निस्बत नहीं ना जुड़ेगी। निस्बत जोड़ने के लिए आखिर हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि मेरी निस्बत क्या है मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, मैं डायरेक्ट उनकी प्रोजनी से नहीं हूँ, मैं अहले बैत में से नहीं हूँ, ठीक है नहीं हूँ। तो क्या मेरा कोई और वास्ता बन भी नहीं सकता? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया फिर इस हदीस में कि हर मुत्तकी के लिए मैं क्या हूँ? मैं उसका जद हूँ। मैं उसका जद ग्रैंडफादर को कहते हैं ना, मतलब अरबिक स्टाइल है कहने का कि मैं उसको ऑन करता हूँ। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऑन कर रहे हैं तो तकवा की खाली फिर डेफिनेशन क्या क्या ज़हन में आती है? वही वाली बात कि किसी दायरे के अंदर बैठ जाएँ। नहीं, तकवा ये है कि रब मेरे रब के लिए हूँ मैं। जो अभी ऊपर बात हो रही थी कि मैं अपना आप उसके लिए निछावर कर दूँ, और ये जुमला नहीं होना चाहिए। व्हेन सिचुएशंस कम वी डू दैट। उसके आगे सबमिशन ऐसी कि उसकी बात जहाँ आ जाए, और उसकी बातें तो हर जगह ही मौजूद है ना। उसके पैरेलल किसी दूसरे की बात नहीं माननी, किसी दूसरे का निज़ाम नहीं चलने देना। ये है तकवा कि मेरे रब के लिए मैं इतना गयूर हूँ। मैं अपने रब के लिए इतना गैरतमंद हूँ कि मैं अपने रब की बात छोड़ के किसी दूसरे की लूँ ही क्यों? क्यों लूँ मैं? कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरा निज़ाम या कोई दूसरा पावर मुझे आके झुका के अपनी तरफ ले जाए और मैं अपने रब से पीछे रह जाऊँ? ऐसे नहीं हो सकता। तो सोचें कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। ये चीज़ें हमारे बिल्कुल सरों पे खड़ी हैं। डोंट थिंक कि आज हम अपने घर के ईज़ी सर्कल में रह रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ये दज्जाल का निज़ाम सेटल हो चुका है। हर लम्हे आपकी आँखें क्या देख रही हैं, रात बिस्तरों पे चढ़ने के बाद और अकेले कमरों में होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम हलाल कमा रहे हैं या हलाल खा रहे हैं, हलाल देख रहे हैं, या हम हराम के पीछे लगे हुए हैं, हराम इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, हमारा हराम कमाइयाँ हैं, हराम सूद को सपोर्ट कर रहे हैं, और चुपके-चुपके हम सारा कुछ कर रहे हैं, और देखने में हर बेहयाई और फ़ुज़ूलियात चीज़ को देख रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं खुद को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने दिलों को दागदार कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारी निस्बत तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल में मिलाद बना के हम तो पार हैं। वो तो उनका जो रहम और करम होगा वो तो बहुत बड़ा है ना, पहले सबसे अपने अल्लाह का और फिर सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन मेरी डे टू डे लाइफ जो मेरी निस्बत है, वो मैं उस निस्बत के ऊपर कहीं पे काम कर रही हूँ। सोचें कि मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत जोड़ने की, निस्बत पाने की, निस्बत को मजबूत करने की कोशिश की है? ये है इस सूरा के अंदर बहुत ज़्यादा मानी है, बहुत डेप्थ है। बहरहाल जस्ट टू फिनिश सम अप ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन इस्लाम हमें वो कुछ दे सकता है जो कोई पावर नहीं दे सकती। आईएमएफ हो, यूएस हो, चाइना हो, रशिया हो, वर्ल्ड पावर हो, यूरोप हो, कोई बिग इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है तो वो खैर रुकती नहीं है, वो खैर कसीर बन जाती है, चलती रहती है, वो अल कौसर बन जाती है, वो बेइंतहा कसरत इख्तियार कर जाती है। ये अल्लाह का देना है, अल कौसर।
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے قیام کے لیے، ان کے مشن کو لے کے چلنے کے لیے، ان کے پیروں کے نقشے پا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے پیچھے چلنے کی چاہت، محبت، کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ خیر کثیر نہیں چلے گی؟ انا آتینا کل کوثر، یہ سب کے لیے چلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے، سب کے لیے چلتی ہے، یہ خیر کثیر چلتی ہے۔ تو پھر اگلا حکم کیا ہے؟ صلی وصلی لربک، اپنے رب کے لیے جب اتنا کچھ خیر کثیر ہمیں یقین ہو جائے اور ہمیں ملنے لگ جائے اور ہمیں ملتی ہے اور ہم لیتے ہیں اور ہم مان لیں کہ ہاں ہمیں مل رہی ہے خیر کثیر، تو صلی، پھر اس کا ٹوٹل سبمیشن اللہ کی ہو، انڈیویجولی بھی اور سوشلی بھی، اور پوری کائنات پہ بھی اس کی چل رہی ہے، تو ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہم اس کی کیوں نہ ادھر منوائیں، اس کا نظام کیوں نہ قائم کریں، ون ہر، اور اپنی پوری زندگی، اپنی ہر چیز، اپنا مال، یہ صرف جملوں کی حد تک نہیں، پورے باریکی سے سوچ کے ایک ایک چیز کو رکھ کے سوچے کہ میرا بچہ میں نے دے سکتا ہوں، اپنا مال دے سکتی ہوں، سارا کا سارا جڑا ہوا وہ جو بینک بیلنس ہے، یہ ابھی ضرورت پڑے گی تو دے سکتی ہوں۔ ادر ڈے آئی واز تھنکنگ لٹرلی کتنا وہ دے سکتی ہوں۔ یو کے اور یو ایس کو سلی نہ کریں، ان کے آگے سبمیشن نہ کریں، گوروں کے آگے سبمیشن نہ کریں، ان کی سلی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نظام ان کا ہوگا، تو پھر نعبدیہ کا نعبد و ایاک نستعین کی یاد ہے نا آپ کو، کہ جس سے مدد مانگتے ہیں، جس کے آگے جھک جاتے ہیں، جس کی سبمیشن کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نعبد، پھر عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، جس کے لیے سبمیشن کر رہے ہیں تو عبادت بھی بس پھر اسی کی کر رہے ہیں۔ صرف اللہ سے لیں، الکوثر وہ خیر کثیر دینے والا ہے، ہیو فیتھ on him، یقین رکھیں اس کے اوپر، فیتھ پورا یقین رکھیں کہ اسی سے لینا ہے اور وہی دے گا، اور پھر اس کے لیے سلی اور ونہر بھی کریں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یقین کر لیں کہ دشمن اسرائیل ہے، دشمن مودی صاحب ہیں، دشمن یو ایس اے ہے، دشمن یو کے ہے، دشمن جو بھی ہے، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بے نام ہو جائیں گے، وہ ابتر ہو جائیں گے، ان نشانیہ کا ہوا الابتر، ختم ہو جائیں گے، ان کے نظام بھی ٹوٹیں گے پھر۔ لیکن ایک دفعہ اس کو رکھ کے سوچیں، میں آخری بات یہ کہوں گی کہ ضرور غور کریں اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں رکھ کے، لیکن آج اپنے اوپر رکھ کے، میں ہر انڈیویجول، ناٹ ہم کر کے کوئی نہ سوچے، میں کر کے سوچ کے اس صورت کو ذرا غور کریے گا۔ ایک درجے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا اوور فلو جو لینے کی اور وہ جو نسبت پانے کی بات ہے، اس پہ غور کریے گا کہ کیا میں نسبت کوئی ڈھونڈ پائی ہوں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس نسبت کو قائم کرنے کی کوئی کوشش، محنت میں نے کی ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ کیا خیر کثیر مجھے اور آپ کو ملنے کا کوئی سلسلہ ہے، اور اگر مل رہی ہے، جو کہ ویسے مل ہی رہی ہوتی ہے ہمیشہ، ہر وقت ہی تو میرے اللہ کی خیر کثیر نہیں مل رہی کیا ہمیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ یہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ہم قرآن اس اینگل سے پڑھ رہے ہیں، یہ میں اپنا کوئی کریڈٹ نہیں لے رہی، مجھے خود یہ سیکھنے کو مل گیا، اس سے بڑی بھی کوئی خیر کثیر ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس کانٹیکس میں رکھ کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اسی کو ہم خیر کثیر لے لیں کہ جو الحمدللہ اللہ دے رہے ہیں، توفیق ہی مل رہی ہے، تو اگر ہم صلی اور ون ہر کا معنی دیکھیں اور پھر ہم دیکھیں اس کو پورے ورلڈ میں ابھی رکھ کے دیکھیں، تو پھر اس یقین کے ساتھ ہم جب جینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ دشمن ختم ہوگا، وہی ختم، اس کا جڑ کٹا ہو جائے گا۔ ٹھیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر رجب نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں، ختم،